اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تیسرا رکوع ہے پہلے پارے کا اور آیت نمبر 22 ہے، اور رکوع کے اعتبار سے جو مضمون چل رہا ہے وہ ہے بندگی رب۔ یقیناً اس آیت کا ترجمہ سنیے، اللہ جی وہ ذات جس نے پیدا کیا تم کو زمین میں، اللہ جی وہ ذات جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو فراشن بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پس اس نے نکالا ساتھ اس پانی کے پھلوں میں سے رزق واسطے تمہارے، فلا تجعلوا للہ اندادا پس نہ تم بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک، اندادا ند نہ بناؤ، ہمسر نہ بناؤ، مد مقابل نہ بناؤ، وانتم تعلمون اور حالانکہ تم جانتے ہو، اور تم جانتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو، تم جانتے بوجھتے یہ کام نہ کرو۔ اس آیت میں تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں تو یہاں آیات آفاقی سے اللہ تعالیٰ نے بندگی رب کے حوالے سے ترغیب دلائی ہے، اور یہ بھی ایک اسلوب ہے قرآن مجید کا کہ جہاں بھی اللہ کا کوئی حکم آ رہا ہوتا ہے تو پھر آدمی کے ذہن میں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ یہ جو حکم ہے اس کو اگر میں اوبے کروں، اس کو پورا کروں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا، اور میں کس ذات کے لیے کروں، پھر میں کیوں کروں۔ یہ تین سوالات انسان کے ذہن میں ہر وقت ہوتے ہیں جب کوئی کام سامنے آتا ہے، میں کیوں کروں، میں کس کے لیے کروں، اور مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ اب یہی ایک اسلوب رہے گا جب بھی قرآن مجید کا آپ حکم کوئی دیکھیں گے تو یہاں بندگی رب کا عبادت کرو آیا، بندگی اللہ کی غلامی کرو، تو ظاہر بات ہے جیسے انہوں نے اپنے مکے کے لوگوں نے انسانوں سے غلامی لی تھی اور اب ویسی غلامی اللہ کے لیے کرنی ہوگی، اصل بات تو پھر یہی ہوگی۔ وہ آپ دیکھیں گے کہ انسان کی جو تخلیق ہے اس کا مظہر بھی یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے مرضی دی ہے اور وہ اپنی مرضی کے ہوتے ہوئے اللہ کا حکم مان رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل بندگی کے حوالے سے۔ تو یہاں آیات آفاقی سے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وہ علامہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، زمیں دیکھ فلک دیکھ چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ، تو اس آفاق سے اپنے آپ کو پہچان لے۔ ایک گھر کی تشبیہ دی ہے قرآن مجید نے، آسمان کی اور ایک زمین کی، یعنی یہ گھر بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، ایک قطعہ ہوتا ہے، زمین ہوتی ہے، اس کے اوپر چھت ڈلی ہوتی ہے، دروازہ لگا ہوتا ہے، گھر بنا ہوتا ہے، تو ماں باپ ہر اولاد کے لیے اپنی اس کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، اس کو روزی کما کے دے رہے ہوتے ہیں، گھر کے اندر وہ سردی اور گرمی وغیرہ وغیرہ ہر چیز اس کو میسر ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح آیات آفاقی سے اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو آسمان دیکھو، پھر زمین دیکھو، الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بطور بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنا کے صاف صاف کہا عمارت بنائی ہے، اس کے اندر آپ رہ رہے ہو اور اس میں تمہیں وہ روزی بھی دے رہا ہے۔ انزل من السماء ماء
फ़ाख़राज बिही मिन अस्समाराति रिज़्क़न लकुम, अब अल्लाह के मुकाबले में किसी को हमसर ना बनाओ, मद्द मुकाबिल ना बनाओ। यहाँ ये अल्लाह के मुकाबले में मद्द मुकाबिल बनाने की बात है। व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो, तो ये रोज़ी अल्लाह दे रहा होता है और अल्लाह के मुकाबले में हाजतें हम किसी और से पूरी करवा रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह कि अपनी मर्ज़ी भी इंसान को तज देनी पड़ती है। अगर अल्लाह का हुक्म सामने आ जाए तो फिर अपनी मर्ज़ी को भी ख़त्म करना होगा। तो इस एतबार से इस आयत में ये दावत रखी गई है। आयात आफाकी और आयात अनफुसी से बंदगी रब की बात बताई है, और जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर से मिसाल दी है जहाँ रोज़ी भी वाफिर मिल रही होती है, उसकी मिसाल देकर आगे समझाएगा कुरान मजीद। तो आज का ये जो आयत है, बिलाशुबा इसकी इतनी लंबी तफसीर तो हम नहीं कर पाए, लेकिन ये ज़रूरी है कि जहाँ भी कुरान मजीद ने कोई हुक्म इंसान को दिया तो उसमें इंसान ये सोचने पर मजबूर है कि मैं किसके हुक्म पे करूँ। तो इसकी मिसाल एक और हम देखते हैं दूसरे बारे में, जहाँ इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारी वल फुल्कि लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नासा वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तस्रीफ़िर रियाहि व सहाबिल मुसख़्ख़रि बैन समाई वल अर्ज़ि लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। क्या तुम निशानियाँ हैं सारी ऐसी कौम के लिए जो अकल रखती है। अकल वालों के लिए ये बात समझाई गई है। ज़मीन देख, फलक देख, चढ़ते हुए सूरज को देख, जिसने तुम्हें रोज़ी पहुंचाई है वो तुमसे बंदगी रब की सदा लगा रहा है, वो तुमसे बंदगी और ग़ुलामी के बारे में तुमसे मांग रहा है। तो ये जो आयात आफाकी है, इस एतबार से देखिए कि अल्लाह ताला अपनी शान बयान करके, अपनी नेमतें बयान करके हर चीज़ वो इंसान को उस तरफ लेकर आना चाहता है। जज़ाकल्लाह खैर। बाकी इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में बयान करेंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको कुरान मजीद पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।